بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون صدق اللہ العظیم فصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ سامعین محترم، آپ کے سامنے رب تعالیٰ کے فرمان عالی شان سے دو آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ دعا ہے خالق کائنات مالک المعزل میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے۔ سامعین محترم، آپ کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ جس طرح ہم یہ منافقین کے جو احوال ہیں ان کو بیان کیا جا رہا ہے کہ منافقین کے جو پہلا ان کی جو مذمت اس لیے کی گئی کہ وہ لوگ جھوٹ بولتے تھے، اس کے بعد ان کی مذمت اس طرح بیان کی گئی کہ وہ صحابہ کرام کی گستاخیاں کرتے تھے۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت مبارکہ نازل کر کے فرمایا کہ ہم جو رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں ہم ان کا دفاع کرتے ہیں۔ میاں یہاں سے ان کا یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ مسلمانوں اور کفار کے پاس جا کر کس طرح مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، کس طرح مسلمانوں کی باتیں کرتے تھے۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ منافقین لوگ ایمان والوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے ہم ایمان لے کر آئے، کہتے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ پھر فرمایا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، لیکن جب وہ تنہائیوں میں اپنے شیطانوں کے پاس جاتے تھے تو پھر مطلب یہودیوں کے پاس جاتے تھے، انہیں جا کر کہتے تھے قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، کہتے تھے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، کہتے تھے ہم تو صرف اور صرف مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ میں اتنی ان کی بدبختی یہ تھی کہ وہ دین سے دوری کا ان کا یہ عالم تھا، وہ کہہ رہے تھے ہم تو صرف اور صرف مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ عزیزان محترم، ذرا یہ بات یاد رکھیے، ان کی منافقت کی وجہ یہ تھی کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے تھے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی مذمت کے اندر 13 آیات نازل فرما دی۔ میاں کس وجہ سے؟ وہ صحابہ کرام کے ساتھ منافقت کرتے تھے، میرے اور آپ کے لجپال کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ منافقت کرتے تھے۔ اللہ کے جو پیارے حبیب تھے، جو ان سے محبت کرنے والے تھے، ان کے ساتھ منافقت کرتے تھے۔ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ والوں کے ساتھ منافقت کرتے ہیں۔ میاں یہ جو اللہ والوں کی منافقت ہے یہ انسان کے جہنم میں جانے کا بھی سبب بن سکتی ہے۔ جو دیندار لوگ ہیں ان سے جو منافقت رکھتا ہے پھر وہ جہنم کے اندر بھی جا سکتا ہے۔ سامعین محترم، ذرا یہ بات غور کیجئے کہ ان لوگوں کی منافقت کس انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ تفسیر خازن، امام خازن علیہ رحمہ، آپ تفسیر خازن کے اندر اس آیت کی تعریف فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ آیت مبارکہ کا شان نزول اس وقت ہوا جب عبداللہ بن ابی اور ان کے کچھ ساتھیوں نے میرے اور آپ کے لجپال کریم آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام کے ساتھ مذاق کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ جب صحابہ کرام کی جماعت آ رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ دیکھنا ہم اس طرح کس طرح ان بیوقوفوں کو واپس کرتے، کہتے دیکھنا ہم ان بیوقوفوں کو کس طرح واپس بھیجتے ہیں۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق آئے، انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کا ہاتھ پکڑا، کہنے لگے ابوبکر صدیق مرحبا مرحبا، تم تو صدیق ہو، غار یاد ہو۔ میرے لجپال حضرت ابوبکر صدیق کی صفات بیان کرنے لگے۔ پھر اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہاتھ پکڑا، کہنے لگے مرحبا، آپ تو فاروق ہے، آپ تو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ پھر اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے آپ تو ام رسول ہیں، آپ کی صفات بیان کرنے لگے۔ میاں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو کہنے لگے اے منافقو، منافقت چھوڑ دو۔ تو میاں وہ کہنے لگے کہ ہم تو یہ عذرائے منافقت نہیں کر رہے، کہنے لگے ہم تو یہ منافقت کی وجہ سے نہیں کہہ رہے بلکہ تو ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں، ہمارا ایمان بھی تمہارے والا ہی ہے۔ میاں پھر جب صحابہ کرام نے یہ بات میرے اور آپ کے لجپال کریم آقا علیہ السلام کو جا کر بتائی کہ منافقوں نے ہمارے ساتھ اس طرح کیا، تو پھر اب تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمایا وہ لوگ تمہارے ساتھ نہیں ہیں، وہ تمہارے ساتھ تو مذاق کر رہے ہیں۔ میاں پھر جو میرے اور آپ کے لجپال کریم آقا علیہ السلام سے محبت کرنے والوں کے ساتھ مذاق کرتا ہے تو پھر میرا رب تبارک و تعالیٰ انہیں کس طرح ذلیل فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، میرا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ یہ لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مذاق کا بدلہ انہیں دے گا۔ میں یہ صحابہ کرام کے ساتھ مذاق کرتے ہیں،
میرے اور آپ کا اسماعیل کریم آقا अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वालों से मजाक करते हैं, तो रब तबारक व तआला ने इनको कितनी बड़ी जिल्लत का सामना करवाया। रब तआला ने फरमाया वयमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यामहून, हमने इन्हें ढील दे दी है कि अपनी सरकशी के अंदर अंधे होकर चलते फिर। हमने इन्हें ढील दे दी है, जितनी सरकशी करनी है कर लें, सिर्फ इस दुनिया की हद तक ये सरकशी कर सकेंगे, आखिरत के अंदर इन्हें जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। मैं आज भी मुआशरे के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो हकीकत के अंदर तो इस्लाम का लिबादा ओढ़े हुए हैं, लेकिन उनके दिलों के अंदर मुनाफिकत भरी पड़ी है। मैं बचिएगा इससे। आज उन्हीं लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ढील दे रहा है, कल क्यामत के दिन बरोसे क्यामत को पकड़े जाएंगे, फिर उन्हें कोई भी बचाने वाला नहीं होगा। अजीजान मोहतरम, आज आपको बज़ाहिर तो ये बात नजर आ रही होगी, आज यहूद और नसारा जो मुनाफिकीन लोग थे वो भी यहूदी थे, वहां के लोग जो लोग थे, आपको तो ये बज़ाहिर तरक्की करते हुए नजर आ रहे होंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा इनके पास पैसा मालूमता बहुत ज्यादा है, लेकिन मियाँ ये बात याद रखना कि जो दुनिया की जिंदगी है ये कोई हमेशगी की जिंदगी नहीं, ये दायमी जिंदगी नहीं है, बल्कि ये जिंदगी एक दिन खत्म हो जाने वाली है। मियाँ रब तबारक व तआला ने तो उन्हें इस दुनिया के अंदर डील दे दी। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, ये उनका मालो मता, उनका ये सामान सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया की, सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया की हद तक है। मेरे अजीजों, उनके नक्शे कदम को छोड़ो, उनके तौर तरीके को छोड़ो। अगर कामयाब होना चाहते हो, इस दुनिया के अंदर कामयाब होना चाहते हो, आखिरत के अंदर कामयाब होना चाहते हो, तो फरमान खुदा और फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूती के साथ थाम लो, फिर देखना मेरा रब तबारक व तआला आपको दोनों जहां की इज्जतें किस तरह नसीब फरमाता है। दुआ है खालिक़ कायनात हम सबको फरमान खुदा और फरमान मुस्तफ़ा पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।